بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ 1 مارچ سن 2023 کو شروع کی تھی اور آج 1 مئی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ جو پہلے پارے میں ہی ہے اور قرآن کی طویل صورت ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ کب انشاءاللہ تکمیل پاتی ہے۔ اس میں کچھ تھوڑی سی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تو اس کا نام بقرہ جو ہے وہ گائے اور بیل دونوں کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک بہت خاص وجہ بھی ہے چونکہ اس میں جن چیزوں کا ذکر آپ کو زیادہ ملے گا وہ نماز اور اس کے احکامات ہیں، روزہ، اس کی فرضیت، اور روزے کے بارے میں سب سے زیادہ آیات جو ہیں وہ اسی سورہ مبارک میں پائی جاتی ہیں۔ پھر جد و جہد جو ہے وہ اس سورہ میں ہمیں ملتی ہے۔ ایمان سے متعلق مکہ جو ہے اس کا وجود اور اس کے بارے میں، قرض کیا ہے، اس کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اور قرض کے معاملات کیا ہیں، سود اور اس کے معاملات کیا ہیں، شادی، طلاق، تجارت، یہ جو موضوعات ہیں ان کا اس سورہ مبارک میں احاطہ کیا گیا۔ اور پھر ایک اور بڑی خاص بات اس سورہ مبارک میں جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ لوگوں کی قسمیں ہیں۔ آپ نے سائیکالوجی میں پرسنالٹی ٹائپس پڑھی ہوں گی۔ قرآن نے بھی جو پرسنالٹی کی ٹائپس دی ہیں سائیکالوجی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتی ہیں۔ پچھلے مہینے فاؤنٹین ہاؤس میں ایک کانفرنس میں میں نے اسلام کا پرسپیکٹو سائیکالوجی کے بارے میں جب بیان کیا تو بہت سینئر پروفیسرز تشریف لائی ہوئی تھی مختلف یونیورسٹیز سے، تو اب ان میں سے بہت سی ایسی تھیں جن کے ساتھ میری پہلی ملاقات تھی، تو ان کو بڑا تجسس تھا کہ یہ آدمی کس ڈسپلن کی پی ایچ ڈیز اس کے پاس ہے۔ تو میں نے کہا جی پی ایچ ڈی تو بڑی بات ہوتی ہے، میں نے تو پرائمری بھی اس میں نہیں کی ہے، ہاں میں قرآن کا ایک طالب علم ضرور ہوں۔ آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جتنا بھی پڑھا پرائمری سے پی ایچ ڈی تک، آپ نے سارے کا سارا امپورٹڈ نالج پڑھا کہ کتابیں وہاں سے امپورٹ ہو کے آ گئیں، آپ نے امتحان دیا، آپ پاس ہو گئے، تو وہ دین کا آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ دین کیا کہتا ہے، جو کہ بہترین اور عملی ترین شکل ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو قرآن نے جو ٹائپس دی ہیں اس میں ایک تو ہے مومنین جو افضل لوگ، ایمان لانے والے، اور دوسرے جو ہیں وہ کفار ہیں۔ کفار جو ہیں وہ انکار کرنے والے، ایک ماننے والے اور دوسرے تو انکار والے ظاہر ہے پسندیدہ نہیں ہوں گے، لیکن بدترین ٹائپ آف پیپل جو ہے وہ تیسری ہے جو منافق ہے۔ ایک ادیب نے منافق کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی، وہ میں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگائی تھی، کہ منافق جو ہوتا ہے بھیڑیے کے ساتھ مل کے بھیڑوں کا شکار کرتا ہے، اور دوسری طرف کیا کرتا ہے کہ وہ چرواہے کے پاس بیٹھ کے تو اس کی بھیڑوں کا دکھ جو ہے اس کے ساتھ رو کے اس کا دکھ بانٹتا۔ منافق، چلیں خیر جب منافق کا لفظ آئے گا قرآن میں آگے تو ہم اس کی تفصیل میں بھی چلے جائیں گے کہ ایکچولی منافق جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں قرآن ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے اس پرسنالٹی ٹائپ کے بارے میں۔ تو اس کی ایک اور جو میں نے بڑی اہم بات پائی ہے وہ میں نے حج کا جب ٹریننگ پروگرام تھا پچھلے اتوار کو آپ کو بتائی بھی تھی، کہ اس میں ایک بہت بڑی بات مومنین کو بتائی گئی ہے جس کی طرف لوگوں نے شاید دھیان نہیں دیا، کیونکہ یہ بات میں نے علماء کرام سے صرف ایک دفعہ، وہ روایتی عالم نہیں تھے، وہ آپ کی طرح انتہائی سمجھدار اور ذہین شخصیت تھے جنہوں نے یہ کی، ورنہ میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کبھی کسی عالم سے یہ بات سنی۔ وہ چونکہ دیسی آدمی تھے، انہوں نے کیا پتہ ہے کہ میں نے ایک کوئی چیز سمجھ آئی ہے، اللہ نال آڈا نہیں لائی۔ دین جس طرح سے جتنا آسان کر کے دیا گیا ہے، جو کہا گیا ہے اس کو ویسے ہی مان لو، تمہاری فلاح اور بقا اسی میں ہے۔
ورنہ یاد رکھنا کہ تم اگر فقیہ ہوتے چلے جاؤ گے تو اللہ تم سے زیادہ فقیہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح کی بات کرتے ہوئے انہوں نے مجھے سورہ بقرہ کی مثال دی تھی، اور سورہ بقرہ کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے مجھے بات کہی تو کہنے کہ دیکھو اللہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کو کہ کیا کرو، ایک گائے ذبح کر دو۔ وہ کوئی بھی گائے اٹھاتے اور ذبح، انہوں نے کہا جی کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا جو وجود ہے وہ کیسا ہو، وہ گبن ہو یا نہ ہو۔ تو یہ کیا ہوا، سلیکٹڈ ہوتے چلے گئے، یعنی مشکل ہوتی چلی گئی نا، ورنہ کسی چیز کی کوئی قید ہی نہیں تھی، جو بھی چیز ہوتی اور وہ آپ کر دیتے۔ اب چونکہ بقرہ کا لفظ آگے آنا ہی ہے تو وہاں پھر میں اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ تو بقرہ جو ہے بے، یعنی عربی میں جب کہیں گے تو ہم با، یہ ذرا کوشش کیجیے گا اگر قریب سے سکھایا جائے۔ را، اب اس کو بقر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گائے اور بیل دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے اگر آپ بنیادی معنوں میں جائیں جو اس کے لفظی معنی ہیں لغوی اعتبار سے، تو وہ ہوتا ہے چیرنا پھاڑنا۔ اور بقر العلم، جو صاحب علم لوگ ہیں وہ جب علماء کی محفل ہوتی ہے تو وہ اس میں ان معاملات میں یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں بقر العلم۔ بقر العلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے غور و فکر اور تحقیق کے بعد علم کی ایسی بات کرنا جو بہترین حالت میں آپ کے سامنے آ جائے۔ اور ہمارے ہاں ایک گاؤں میں لفظ استعمال ہوتا ہے سرکاری سانڈ، جو کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے گائے جو ہے، بقر جو ہے، وہ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے ہمسایہ ملک میں بات سمجھنی ہمارے لیے بڑی آسان ہو جائے گی، جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں کیا ہوتا ہے، گائے کی پوجا ہوتی ہے، اس کو گاؤ ماتا کہا جاتا ہے، اس کے گوبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور پھر اس کا یورن جو ہے اس کو پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا علاج بتایا جاتا ہے۔ ایک وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ بڑے اہتمام سے وہ پیتا بھی رہا۔ تو یہ سارے تقدسات ان کے نزدیک ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے ہاں بھی یہ کچھ تھا، یہ جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ دیکھیں جس چیز کو آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں گے تو اس کا تقدس آپ کے لیے وہ نہیں رہے گا۔ تو یہ بھی ایک اس کے پیچھے ایک حکمت تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو۔ اور اس میں بھی ایک خاص نقطے کی بات سمجھ لیجیے، سن 2003 یا 4 کی بات ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب مولانا طارق جمیل صاحب اور بڑے بڑے علماء ٹی وی پہ نہیں آتے تھے، تصویر بھی نہیں اترواتے تھے، خاص طور پہ یہ طارق صاحب۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پہ سب سے زیادہ گولڈ میڈل انہی کو ملا۔ تو اس میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں کچھ حصہ میرا بھی ہے ان لوگوں کو ٹی وی پہ لانے۔ نومبر 2003 کو جامعہ اشرفیہ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہیں وہ وہاں پر آئے۔ بہت لمبا سیشن ہوا، اور میں نے جتنی دفعہ بولنے کی کوشش کی تو آپ جیسے بڑے بڑے عالموں نے، پھر وہاں پہ ایک نوجوان آپ جیسا جس کو لوگ حسن مدنی کے نام سے جانتے ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہے، وہ کہنے لگا کہ جی یہ صاحب جو بیٹھے ہیں، اگر ہم نے ان کی بات ہی نہیں سننی تو ان کو بلایا ہی کیوں تھا؟ بس پھر اللہ دے کہ بندہ لے، پھر میں شروع ہوا تو اس وقت ہی چپ ہوا جب میری بات میں نے انہیں، کیونکہ آپ جیسے سمجھداروں کے ساتھ رہ کے میں نے کہا یاد رکھیں جب خلا پیدا ہو جائے نا تو اس خلا کو کسی نہ کسی چیز نے پر کرنا ہے۔ آپ لوگ ٹی وی پہ آتے نہیں ہیں،
जब आप लोग मीडिया पे नहीं आएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? सरकारी और दरबारी मौलवी आ गए तो आपका फला। तो वहाँ से फिर एक बहस शुरू हुई। 4 घंटे की इतनी अच्छी और इतनी इल्मी बहस उलमा कराम के दरमियान ना मैंने उससे पहले कभी देखी और ना बाद में। कोई शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस उस वक्त, अब वो मरकज़ जामिया शफिया जो है देवबंदियों का है, लेकिन सदारत कौन कर रहा है? अहले हदीस, वो उसके वालिद हसन के अब्दुर्रहमान साहब। तो वहाँ पर फिर जब तस्वीर के ऊपर बात होना शुरू हुई तो जितना इल्म मुझे तस्वीर के बारे में उस दिन हासिल हुआ, ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद, उसका खुलासा आखिर में ये जो मरहूम सरफराज नईमी साहब जामिया नईमिया वाले, उन्होंने कहा कि ये जो तजवीज़ है ना, है तो बड़ी अच्छी, लेकिन हम जितने इत्तेफाक और मोहब्बत से बैठे हैं, बाहर शायद हमारी बात कोई ऐसे, तो हम जो कमेटियां बनाएंगे वो कमेटियां इस तरह से बनाएंगे कि जिस मसलक में जाना है उस मसलक का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल होगा तो वो बात आसानी से। ये तो था अमली पहलू। लेकिन जो आपको बताने वाली ख़ास बात है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी, कि वो तस्वीर काबिल एतराज़ है कि जिसको आप तकद्दुस दें, ऊंचा रखें, उसकी तरफ कमर करके नहीं गुजरना और जो कुछ करना है, ठीक है। तो अगर आप वही तस्वीर आपके पाँव के नीचे पड़ी है, गिर गई है, आप उसको बाहर कूड़े में फेंक देते हैं, यानी आपके जहन में उसका तकद्दुस कोई नहीं है, तो वो हरज। बाकी फिर जो टीवी पे तस्वीर आती है उसके ऊपर उलमा कराम ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, तो बहरहाल नतीजा ये निकला कि आज मीडिया पे उलमा कराम नज़र आते हैं। तो ये इसके मज़ामीन और मामलात हैं। तो जो बनी इसराइल हैं वो भी चूँकि गाय का तकद्दुस बहुत ज़्यादा करते थे, तो जब वो उसको अपने हाथों, जिसको बहुत ज़्यादा तकद्दुस करते हो, उसको अपने हाथों नीचे फेंक दें चीज़ को, तो फिर उसका मतलब होता है कि दिल में इबादत वाली बात नहीं है। ये सूरह बकरा का मामला था जी। अब इंशाअल्लाह अलिफ लाम मीम जो है, ये 3 हरूफ मुक़त्तात, इसकी गुफ्तगू जो है, और तमाम हरूफ मुक़त्तात जो हैं, ये है क्या ये मीनिंगलेस अल्फाज हैं या इनका कोई मतलब भी है? ये हम इंशाअल्लाह अगले सबक में करेंगे। आज आपका सबक थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि कल आपने खुद भी छुट्टी की और मुझे भी छुट्टी करनी नहीं पड़ी। मेरे नाम बहुत शुक्रिया जी।